اگر یہ بات میری غلط ثابت کر دو تو آزاد بھائی کے پروگرام میں کہہ کر کے جا رہا ہوں ان کے یہاں پہ قید چورا پوری دنیا کے مولویوں سے ٹکرا لو، پوری دنیا کے مفتیوں سے ٹکرا لو، اگر غلط ہو جائے تو چوراہے پہ کھڑے کر کے میری گردن مار دینا، یا جو سزا تم دو گے وہ میں بھگتنے کو تیار ہوں۔ اگر غلط بولوں یہ علماء بیٹھے یہی مجھے پکڑ لے، ورنہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ کسی آدمی سے نہیں، مفتی صاحب بیٹھے ان سے نہیں، دوسرے مفتی صاحب مفتی رضوان صاحب بیٹھے ان سے نہیں، اور علماء بیٹھے کسی سے نہیں، بلکہ مسئلہ کیا ہے یہ پوچھو، یہ بتاؤ کسی عورت پر یا کسی آدمی پر کوئی اللہ والا حاضر ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ والے کی سواری آ سکتی ہے؟ مسئلہ پوچھو تو میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، کوئی مائی کا لال یہ نہیں بتا سکتا۔ اسلام سے پوچھو، او اسلام تو بتا، تو اسلام یہ کہتا ہے کسی عورت پر کوئی اللہ والا حاضر نہیں ہوتا، اس کی سواری نہیں آتی ہے، کوئی اللہ والا نہیں آتا ہے، یہ عورت جھوٹی ہے، جھوٹی ہے، اور ہمارا اسلام سچا ہے۔ مگر گند مچا کے رکھ دیے، گند ان مکار عورتوں نے، صحیح بتا رہا ہوں میں، گند مچا کے رکھ دیے، گند لوگوں کو ڈرائے پڑی ہیں۔ دو چار عورتیں کھٹی ہو گئی، اگربتی لگائی، چراغ جلایا اور بس بلا لیے میاں لٹ پھیرو ایسی عورت پہ لٹ جو اسلام کو بدنام کرے، اسلام کو گندا کرے۔ توبہ توبہ، اللہ معاف فرمائے، اتنی گندگی، اتنے حالات برے۔ کیا جتنی عورتیں مزار پہ یہ پڑی ہے، کوئی چوڑی سے یہ اپنے یہاں پہ کھال کاٹ رہی ہے، کوئی گریبان پھاڑے پڑی ہے، کوئی الٹی لٹکی پڑی ہے، کیا پورے ہندوستان کے جنات انہی عورتوں کو چپٹ گئے؟ انہیں کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ اگر 100 عورتیں کھیل رہی ہے تو گارنٹیڈ بتا رہا ہوں مشکل سے 5 ایسی ہوں گی جن پہ کوئی بات ہے، 95 خالی اپنے جسم کا درد نکال رہی ہے۔ ایک صاحب بولے اگر نہیں ہے تو پیشی کیوں پڑ رہی ہے یہ؟ تو میں نے کہا میں بتاؤں، جیسے پہلوان ہوتے تھے تو پہلے زور کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ کھیلنے والا کھیلتا تھا تو 1 مہینہ زور کر لو، 1 مہینہ زور کرنے کے بعد اب چھوڑ دو تو جسم میں درد نہیں ہوتا؟ بولو ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جو لڑکے کھیلنے والے بولو، جو بھاگنے والے دوڑنے والے، شروع میں درد ہوتا ہے، پھر اگر نہیں بھاگو گے تو درد ہوگا، دوا کھاؤ گے کچھ کرو اس سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ان عورتوں نے اپنی عادت بنا لی ہے، عادت، پیشی کا بہانہ لے کے گرتے پڑتے یہ ہاتھ پاؤں یہ کسرت ہو رہی ہے، لیکن اب نہ کسی تعویذ سے ٹھیک ہو رہی ہے، نہ کسی کے پڑھنے پھونکنے سے ٹھیک ہو رہی ہے۔ جب تک مزار پہ پچھاڑے نہیں کھائے گی، پسینہ نہیں نکلے گا، اس کے ہاتھ پاؤں نہیں چلیں گے، تب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور کہہ رہی ہے کہ پیشی کھا کر کے میں ٹھیک ہو گئی۔ یہ حالات ہے، حالات۔ اللہ اللہ، کسی صحابی کی بیٹی کو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیا غریب نواز کی بیٹی سے بڑھ کر کسی کی بیٹی ہے؟ نبی کی بیٹی سے بڑھ کر کسی کی بیٹی ہے؟ چلو انڈیا میں لے لو، غریب نواز کی اکلوتی بیٹی ہے جن کا نام سیدہ حافظہ جمال بی بی ہے۔ اللہ اللہ، 7 سال کی بچی ہے، 7 سال کی بچی۔ غریب نواز رات میں تہجد پڑھ رہے ہیں اور سحری کا جب ٹائم ہوا، بیٹی اٹھ کے بیٹھی ہے، ٹکر ٹکر دیکھ رہی ہے، باپ کو پیار آ گیا، محبت آ گئی، سینے سے لگا لیا۔ بولو جو غریب نواز چور کے سر پہ ہاتھ رکھ دے تو ولی بنا دے، بھکاری کے سر پہ ہاتھ رکھ
تو بادشاہ بنا دے. اب بیٹی کو سینے سے لگایا تو کیا بنایا ہوگا؟ کہا بیٹی کیا چاہتی ہو بولو. کہا ابا جان میری ایک چاہت ہے، میں بھی آپ کے پیالے سے جو بھیگی ہوئی روٹی ہے وہ کھا کر کے روزہ رکھ کے رات کو عبادت کرنا چاہتی ہوں. 7 سال کی بچی ہے، عبادت کرنا چاہتی ہوں. اللہ غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے بیٹی. 7 دن ہو گئے عبادت کرتے کرتے. باپ کو پھر پیار آیا، بولو بیٹی اب کیا چاہیے؟ کہا ابا جان دنیا ہمیں آل رسول کہتی ہے، نبی کے شہزادے اور شہزادیاں کہتے ہیں، لوگ ہم پہ درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود پڑھا کرتے ہیں، اور ہم قرآن پڑھتے ہیں. نانا پہ نازل ہوا مگر نانا کو نہیں دیکھا بجان. نانا محمد رسول اللہ کا دیدار چاہیے. غریب نواز نے یہ نہیں کہا نہیں بیٹی ایسا نہیں ہوگا. اپنا رومال بیٹی کے سر پہ ڈال دیا. کہا آنکھوں کو بند کر لے درود پڑھ لے. جیسے ہی آنکھوں کو بند کے درود پڑھا میرے اس بیٹی کو غنودگی آ گئی. جیسے غنودگی آنی تھی میرے آقا کا دیدار ہو گیا. اور جب دیدار ہوا اللہ اللہ سنو، جب دیدار ہوا اس بیٹی کو، جب دیدار ہوا غریب نواز اب بولے. جب بیٹی کی آنکھ کھل گئی تو غریب نواز کہنے لگے او بیٹی میں نانا کریم کا نواسا ہوں. ارے تم نے تو اتنا مانگا تھا مگر میرے دربار سے خالی نہیں جا سکتے. کہا بیٹی لو میں تحفہ دیے دیتا ہوں، آج کے بعد اگر تمہیں نانا کا دیدار کرنا ہو تو آنکھیں بند کر لینا، درود پڑھنا. جب جب چاہو گی تب تب آقا کا دیدار ہوگا. یہ بھی تو بیٹی تھی. غوث پاک کی ماں آیا ہے. آج جن کی محفل ہو رہی ہے ہم یہاں پر موجود ہیں آزاد بھائی کے مکان پر. انہیں پیار ہے آل رسول سے، بڑے پیر صاحب سے محبت ہے. خدا کی قسم اگر نظر کرم ہو گئی تو سب کا بیڑا پار. میں اپنی تقریروں میں کہتا ہوں اگر کسی کو اولاد نہ ہو اور وہ نیت کر لے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، انشاءاللہ میں بھی غوث پاک کی نظر نیاز کروں گا، سمجھے، پروگرام کراؤں گا. تو نہ جانے کتنے لوگ ہمارے پاس فون ہے، انشاءاللہ ان کا بیڑا پار ہو گیا. غوث پاک کے بعد ایک سوال ہے، بولے بیٹے کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، سمجھے، مرید نے دے گا. کہا جاؤ غوث پاک کا نام لے کے کان میں پھونک دینا. کان میں پھونک دیا. پورے 40 سال ادھر جہاں پہ پھونکا تھا 40 سال تک پورے شہر میں کسی کو مرگی کا دورہ ہی نہیں پڑا. اللہ اللہ جب ماں کے پیٹ سے سن سکتے ہوا یوں سننے کی بات. او بیٹا، او پانی والو، اب پانی بند کرو، چائے بھی بند کرو، سب میری طرف توجہ دو. بڑے پیر صاحب ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں. اب کچھ دنوں کے بعد جب پیدا ہو گئے، 4 سال کچھ دنوں کے ہوئے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. اللہ اللہ سننے کی بات ہے. ایک مجذوب آ گیا. ایک مجذوب آ گیا. او بیٹا ایک بات بتاؤں میں تمہیں، بڑے پیر کی محفل سے اگر کچھ مل سکتا ہے تو کچھ چھن بھی سکتا ہے. ادب اگر کرو گے تو مل جائے گا، اور اگر بے ادبی کرو گے بیٹا چھن بھی سکتا ہے. یہ سیدوں کی محفل ہے بیٹا. وہ نہیں سنا جو میری